السلام علیکم۔ ماموں جب بھی گھر رکنے آتے تو اماں کو کہتے تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اسے اپنے ساتھ سلایا کر۔ مجھے ماموں پر بڑا غصہ آتا کیونکہ میں روز رات اپنے دوستوں سے باتیں کرتی تھی، لیکن اب اماں مجھے اپنے ساتھ سلانے لگی تھیں۔ جب آدھی رات کو اماں اٹھ کر واش روم گئی تو میں اماں کی جگہ لیٹ گئی، لیکن سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب مجھے... میرا نام شرمین اختر ہے۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، پر کچھ لوگوں کی زندگیوں میں انہونی ہو جایا کرتی ہے جس سے زندگی بدل جاتی ہے۔ جب ہمارا اعتبار ہم سے جڑے رشتے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا، ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جن رشتوں کو اپنا سب کچھ سمجھ کر آنکھیں بند کر کے ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہی خود غرض لوگ ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تو کتنی ہی دیر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اپنی لا علمی میں جن سے دھوکہ کھایا ہے وہ وہی ہیں جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ شیطان کے روپ میں بہت سے انسان ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ میری اماں بہت اچھی خاتون تھیں، ہم 5 بہنیں تھیں، میں سب سے چھوٹی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت عجیب سا تھا، محلے کے لوگ بھی باتیں کرتے، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا اماں نے تیسری دفعہ محلہ بدلا تھا۔ وہ کہتی بدلاؤ اچھا ہوتا ہے۔ اماں مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی۔ اماں کہتی تم گھر سے باہر جاؤ گی تو تمہیں نظر لگ جائے گی کیونکہ تم میری سب سے خوبصورت بیٹی ہو۔ لیکن میں اب تنگ آ چکی تھی، مجھے گھر بھی قید خانہ لگتا، میں جہاں سے باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وجہ بھی عجیب کہ تمہیں نظر لگ جائے گی۔ گھر میں ایک بات کے علاوہ ہر قسم کی کھلی آزادی تھی، جس کا جیسے دل چاہتا زندگی گزارتا۔ وہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، وہ فیصلہ اماں ہی کرتی تھی۔ اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ بات دیکھی تھی کہ جیسے ہی میری بہنوں کی عمر 18 یا 20 سال ہوتی اماں فوراً شادی کر دیتی، اور شادی کے بعد میں نے اپنی بہنوں کو کبھی گھر آ کر ملتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوں گی، خوش بھی ہوں گی یا اپنی زندگی میں ہی نہیں۔ ایک دن اماں سے کہا کہ ہم ان سے ملنے چلتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا جب سے بہنوں کی شادی کی ہے، وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ اماں نے کہا ان کی شادی بہت امیر گھروں میں کی ہے۔ میں نے وہ تو عیش کرتی ہیں اور ملنے اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ پاکستان سے باہر ہیں، جب پاکستان لوٹیں گی پھر تم مل لینا۔ اپنی دونوں بہنوں سے اور اماں کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی کہ چلو وہ خوش ہیں تو میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے۔ پر دکھ بھی ہوتا میری بہنیں بیرونی ملک چلی گئیں اور ایک بار بھی ملنے نہیں آئیں۔ ماموں دوسرے شہر رہتے تھے، لیکن کچھ ماہ بعد وہ ہمارے پاس ضرور آتے۔ ماموں کے آتے ہی اماں انہیں کمرے میں لے جاتی اور مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی ایسی کون سی راز کی باتیں ہیں جو وہ ہمارے سامنے نہیں کر سکتے۔ ایک دن جب ماموں آئے تھے اور میں دروازے کے ساتھ رکھ کر ان کی باتیں سننے لگی تو وہ مشکل اتنی ہی بات سمجھ آئی کہ ماموں اماں سے کہہ رہے تھے کہ کاروبار میں اس دفعہ اچھا منافع نہیں ہوا، اس لیے ابھی کچھ اور سوچنا ہوگا۔ تم بھی بہت ڈھیلی جا رہی ہو، تھوڑی اور محنت کرو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اماں کہنے لگی میں کیا کروں، جتنی رقم مجھے دے کر جاتے ہو اس سے اب گزارا نہیں ہوتا، اگر مال اچھا چاہیے تو رقم ہی بڑھاؤ۔ اور اتنی بات سن کر میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر بیٹھی سوچتی رہی کہ اماں اور ماموں کیا کام کرتے ہیں جس میں ان کو منافع نہیں مل رہا، جبکہ گھر کے حالات تو بہت اچھے تھے، ہر چیز کی سہولت موجود تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر کیا بات ہے، کیا پتہ ماموں اماں کو دھوکہ دے رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں۔ کاروبار اچھا اور اب اماں سے کہا کہ حالات اچھے نہیں چل رہے۔ جب ماموں چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ اور ماموں کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ اماں میری طرف دیکھنے لگیں اور مجھے پاس بٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں، جب بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہارے ماموں سے کہہ کر تمہیں اپنی جگہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے رکھوا دوں گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا کیا سچ میں اماں میں بھی کام کیا کروں گی؟ اماں نے کہا ہاں بالکل، آج کل عورتیں مردوں کی طرح ہر کام کرتی ہیں، پھر تم کیوں نہیں کر سکتی، تم تو میرا خزانہ ہو۔ اماں بہت اچھی تھیں، وہ ہر بے سہارا لڑکی کو اپنے پاس لے آتی تھیں، اس کا خیال رکھتی یہاں تک کہ جب تک اس کی شادی کی عمر ہو جاتی تو بہت اچھے سے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کرتی۔ نہ جانے کتنی بے سہارا لڑکیوں کو اماں نے سہارا دیا تھا۔ میں اب اس عمر میں داخل ہو چکی تھی جس میں میری عمر کی لڑکیاں بہت سے خواب دیکھتی ہیں۔ جب بچے کی پوری کی پہچان نہیں تھی میں بھی خواب دیکھنے لگی تھی، اور انہی دنوں جب میں کسی لڑکے سے فون پر بات کرنے لگی، پہلی دفعہ اس نے خود فون کیا مجھے، لیکن میں اسے گالیاں دیتے ہوئے فون بند کر دی تھی کہ پتہ نہیں کون آوارہ شخص ہے جو رات دن کبھی کال اور کبھی میسج کرتا رہتا ہے۔ میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، مگر شاید یہ عمر ہی ایسی تھی۔ جب میں بہک گئی اور اس لڑکے جس کا نام ریحان تھا اس سے بات کرنے لگی، اس نے کہا میں تمہارے گھر بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں، میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں تمہیں دیکھ کر خود کو تم سے بات کرنے سے روک نہیں سکا۔
مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تم بھی مجھ سے پسند کرنے لگی ہو مجھے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی اس بات کی خوشی کہ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہے۔ پھر دل سے سوال کیا کہ کیا میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ اب ہماری روز فون پر بات ہوتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے خواب سجا لیے تھے۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا کہ اگر کبھی میں اسے بات نہ کر پاتی یا کسی وجہ سے فون بند ہوتا تو وہ رونے لگتا اور کہتا میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، تم مجھ سے بات کیا کرو۔ مجھے مت چھوڑنا مجھ کی حالت دیکھ کر بہت پیار آتا اور اپنی قسمت اور رشک بھی کہ کوئی اتنا چاہنے والا اور خیال کرنے والا ہے۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے، میں اپنی دنیا میں گم تھی۔ دن رات فون پر ریحان سے بات کرتی۔ میری بہنیں بھی کسی نہ کسی فون پر لگی ہوتی اور اماں انہیں منع بھی کرتی کہ کوئی غلط قدم مت اٹھانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن میں نے ان کو اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اگر پوچھتی بھی تو میں کہتی میری دوست ہے اور وہ ہنسنے لگتی۔ اماں میری ضرورتوں کا بہت خیال رکھتی، خود ہی میرے لیے ہر چیز خرید کر لاتی تھیں اور مجھے کہنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ اماں مجھے چیز دکھا رہی تھیں اور کپڑے جوتے جویلری دیکھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوتی تھی۔ میری دوسروں بہنوں نے کہا اماں آپ اس پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہیں، ہم بھی آپ کی اولاد ہیں، یہ اکیلی تو نہیں ہیں۔ اماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ تم سب سے خوبصورت ہے اور چھوٹی بھی ہے، اس وجہ سے میری لاڈلی ہے۔ تم اس کی بڑی بہن ہو، اس سے جلا مت کرو۔ تم کیا جانو میری یہ بیٹی کتنی نصیبوں والی ہے، کیا پتہ اس کی قسمت سے یہ سب مل رہا ہو۔ میری بہن نے کہا بس کر دیں اماں، مجھے تو لگتا ہے یہی آپ کی سگی اولاد ہے، ہم تو آپ کی کچھ لگتی نہیں جو ہمارے منہ پر اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں اور ہمیں باتیں سناتی ہیں۔ یاد رکھنا اماں، اگر تم نے ہمارے ساتھ یہی رویہ رکھا تو ایک دن گھر سے بھاگ جائیں گی ہم۔ اماں کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ اماں نے کہا بس بہت ہوا، بہت سن لی تمہاری بکواس۔ ایک بہن ہو کر اپنی سگی بہن سے جلنے لگی، یہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں اور مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ انہی دنوں ماموں پھر سے ہمارے لیے چند دن رہنے کے لیے آئے، لیکن اس دفعہ وہ اماں سے جھگڑا کرنے لگے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی پیسے دو۔ اور جب تک ماموں کو اماں نے پیسے لا کر نہیں دیے وہ واپس نہیں گئے تھے، اور پیسے ملتے ہی ماموں واپس چلے گئے۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک لڑکا آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا۔ میں چھت پر اس کی طرف غصے سے دیکھتی اور کمرے میں آ جاتی۔ ایسا کافی دفعہ ہو چکا تھا۔ اس کی اس حرکت سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں بہت خوشی میں تھی، میں نے یہ بات ریحان کو بتائی جس سے میں فون پر بات کرتی۔ اس نے کہا تم پریشان نہ ہوا کرو، اسے اگنور کرو۔ میں نے کہا تم اسے روکو گے یا نہیں؟ اس نے کہا ایسے لوگ تو ہمیں گلی کے ہر کونے پر ملیں گے، تو کیا میں سب کو مار ڈالوں؟ ریحان کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور کوئی میری طرف دیکھے، یہ بات تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ ریحان نے بیزار ہوتے ہوئے کہا شرمین اب بس بھی کر دو، کیا تم ایک ہی دنیا میں خوبصورت ہو؟ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے جو ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ گئی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم مجھ سے بیزار ہونے لگی ہو، لگتا ہے دل بھر گیا ہے مجھ سے، اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اور اس وقت میں نے فون بند کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ابھی مجھے دوبارہ کال کرے گا کیونکہ وہ مجھے ناراض ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ سب میری خوش فہمی تھی۔ ریحان نے اس دن کے بعد مجھے کال نہیں کی تھی۔ میں ہر وقت اداس رہتی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میں فون کو دیکھتی کہ ریحان کا کوئی میسج یا کال آئی، تو پھر جب مجھ سے ریحان آ گیا تو میں نے خود ہی ریحان کو کال کی۔ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں اسے میسج کرتی رہی ایک دفعہ مجھ سے بات کر دو، میری کال اٹینڈ کرو، آج کے بعد تو میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ اب میں جب بھی کال کرتی تو نمبر بند جاتا۔ میں نے غصے میں آ کر موبائل دیوار میں دے مارا۔ میں رونے لگی، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ تو کہتا تمہارے بنا مر جاؤں گا، لیکن کیا کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا؟ سب باتیں تھیں۔ اماں مجھے دیکھ کر کہتی تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل اداس ہے۔ میں نے کہا اماں کیا میں باہر جا سکتی ہوں؟ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بیزار ہو چکی ہوں، باہر نکلوں گی تو ذہن تھوڑا فریش ہوگا۔ مجھے لگا اماں پہلے کی طرح اس دفعہ بھی انکار کر دیں گی کہ نہیں جانا، گھر پر رہو، مگر اماں کچھ دیر سوچ کر بولی ہاں چلی جاؤ، لیکن خیال رکھنا حالات اچھے نہیں ہیں۔ آج اتنے عرصے بعد میں گھر سے نکلی تھی، ریحان کی بے وفائی کے دکھ میں خود کو بھلا بیٹھی تھی۔ جب بازار کی طرف نکلی تو وہاں ایک طرف بہت بھیڑ تھی، ایک طرف ایک بوڑھی عورت طوطا لے کر بیٹھی تھی، اور وہ طوطے سے کہہ کر ایک کارڈ اٹھاتی اور اس پر لکھی عبارت اس کو بتاتی جو فال نکلواتا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں انہیں دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی، مجھے ان پر اعتبار نہیں تھا، بھلا یہ راہ چلتے لوگ کیا جانے دوسروں کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اگر ایسا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی قسمت دے کر اسے ٹھیک نہ کر لیں۔
بس پیسے کمانے کے ڈھنگ بنا کر الگ الگ ہولیوں میں بیٹھے ہیں۔ میں وہاں بڑی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں آگے بڑھ گئی۔ جب کسی نے اچانک مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا تو میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے رومال سے اپنا چہرہ چھپائے ہوا تھا۔ اس نے کہا تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی دیکھ لے، میں تم سے یہ کہنے کے آیا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر نظر رکھو۔ جو میں تمہیں نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کسی کو آتا دیکھ کر کہنے لگا، دیکھا میں جانتا تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا اور وہ اسی وقت کہیں چلا گیا۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب میری نظر ریحان پر پڑی میں اس کی طرف چلی گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر اسے تعجب نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ نہ میری کال اٹینڈ کرتے ہو نہ مجھ سے بات کرتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں کیا کروں؟ کیا میں تمہارا غلام ہوں جو تمہاری مرضی سے سانس لوں؟ میں نے کہا جس ریحان کو میں جانتی ہوں وہ تو ایسا نہیں تھا۔ اس نے کہا وہ ریحان سمجھو مر گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اب پیچھے چھوڑو اور اپنی راہ لو۔ تبھی ایک لڑکی جو ریحان کے پاس آ کر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے دکان پر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تم کون ہو اور ریحان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں ریحان کے پاس کیوں کھڑی ہو۔ میں نے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کب اسے جانتی تھی لیکن اب میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ وہ لڑکی مسکراتی ہوئی بولی ریحان میرا منگیتر ہے اور بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ چلے گئے لیکن میں کتنی دیر وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اسی کے ہاتھوں سب سے زیادہ دکھ ملتا ہے، اور یہ بات میں نے آج جان لی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میری بہن نے کہا تم تو بازار گئی تھی اور خالی ہاتھ آ گئی، کچھ خریدا نہیں؟ میں اپنی سوچ میں گم تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور ہلایا اور کہا شرمین کن سوچوں میں گم ہو؟ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی حادثہ دیکھ کر آئی ہو جو اس طرح پریشان ہو اور اداس ہو۔ میں نے کہا ایسے ہی سمجھ لو، واقعی حادثہ دیکھ کر آ رہی ہوں، شاید اس لیے بازار گئی تھی کہ کسی کی اصلیت دیکھنی تھی۔ میری بہن نے کہا کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کچھ دیر کے لیے تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو، لیکن سنو خود کو کسی غیر کے لیے تباہ نہیں کرتے۔ یہ زندگی ہے، اسے کسی اور کے مطابق مت ڈھالو، اس کو اسی طرح جیو جیسا تم خود چاہتی ہو۔ آج مجھے خود پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے اس دھوکے باز انسان کی باتوں میں آ گئی۔ میں تو اس کے لیے فقط وقت گزاری تھی، وہ مجھ سے بات کر کے ٹائم پاس کر رہا تھا اور میں اس کے سچ سمجھ کر بیٹھی۔ جان ہی نہ سکی کہ ایک چہرے پر کتنے نقاب چڑھے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چھپی ان کی اصلیت دیکھ ہی نہیں سکی۔ آج مجھے ایسے سہارے کی ضرورت تھی جس کو دل کا حال سناتے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے، وہ بن کہے ہی مجھے سمجھ آئے۔ میری 2 اور بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میری باری آنے والی تھی۔ میں نے اماں سے کہا میں شادی نہیں کروں گی۔ اماں مسکرانے لگی اور بولی تم تو میری سب سے خوش قسمت بیٹی ہو، تمہارے نصیب سے ہمارے بھی دن بدلنے والے ہیں۔ مجھے اماں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ دنوں سے ماموں پھر سے آ گئے تھے ہمارے گھر۔ وہ ہمیشہ اکیلے ہی آتے تھے، کبھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر نہیں آئے تھے۔ ماموں اماں کو کہتے تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس سے اپنے ساتھ سلایا کر۔ مجھے ماموں پر بہت غصہ آتا، ان کو میرے جوان ہونے سے کیا مسئلہ تھا جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب مجھے اماں اپنے ساتھ سلانے لگی تھی۔ جب آدھی رات کو اماں اٹھ کر واش روم گئی اور میں اماں کی جگہ لیٹ گئی تو کوئی آدمی مجھے اماں سمجھ کر کہنے لگا بڑے صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اب اور انتظار نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا ہے وہ جلد سے جلد اپنی امانت لینے آ رہے ہیں، بس تیاری شروع کریں۔ تبھی اماں واش روم سے نکل رہی تھیں اور وہ آدمی چلا گیا، لیکن اماں اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس وقت باہر شور کی آواز آئی، ماموں چلا رہے تھے کہ گھر میں چور گھس آیا تھا۔ میں وہیں کمرے میں لیٹی اس آدمی کی بات کو سوچ رہی تھی کہ وہ کس امانت کی بات کر رہا تھا۔ اماں کے پاس ایسی کون سی چیز ہے؟ ایک دن اماں گھر پر نہیں تھی، تبھی وہ نقاب والا لڑکا گھر کی دیوار کور کر اندر آ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں بھی آ گئے؟ اس نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے نقاب اتارا تو وہی لڑکا تھا جو اس دن گلی میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہاری اتنی ہمت، تم یہاں تک آ گئے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن میں تمہیں اس چنگل سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو، تم جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے ایک کاغذ مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ پھینک دیا، لیکن پھر کچھ ہوتے ہوئے اسے اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس پہ لکھا تھا لوگ تمہیں بھی بیچ دیں گے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے کہا یہ بھی اب ڈھونگ رچا رہا ہے، مجھے ورغلانے کے لیے ایسے گھٹیا باتیں کر رہا ہے، بھلا میری ماں ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ایک دن اماں بہت خوش تھی، کمرے میں بیڈ پر بہت سے نئے کپڑے اور جویلری پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں میرا ماتھا چومنے لگی۔ اماں نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، پرسوں تمہاری شادی ہے۔ میں حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اتنی جلدی میری شادی طے کر دی؟
اور مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اماں نے کہا، تم فکر نہیں کرو، جہاں تمہارا رشتہ طے کیا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، ساری زندگی عیش کرو گی اور اپنی ماں کو دعائیں دو گی۔ میں نے کہا، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ انہیں انکار کر دیں۔ میری بات سن کر اماں ایک دم غصے میں آ گئیں۔ اماں نے کہا، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، اور آج جب وقت آیا تمہاری ماں تم سے کچھ مانگ رہی ہے، تم مسلسل انکار کیے جا رہی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی، میری شادی کا دن آ چکا تھا، گھر میں ہمیشہ کی طرح کوئی مہمان نہیں آیا تھا، نہ گھر کو سجایا گیا تھا۔ میری بہنوں کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب اماں اور ماموں میرے کمرے میں آئے۔ ماموں بھی بہت خوش تھے، وہ اماں سے کہنے لگے، بھائی آج ہماری صحیح محنت وصول ہوگی، میں تم سے بہت خوش ہوں، کیا کیا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ آج اماں اور ماموں مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، ایسے لگا جیسے کوئی بازاری لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ تبھی دو شخص ان کے ساتھ آئے، ایک بڑی عمر کا آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ اس بڑی عمر کے آدمی نے میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور اماں سے کہا، واہ بھائی، تم نے تو خوب سنبھال کر رکھا ہے اس لڑکی کو، بولو کیا قیمت لوگی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اماں بھی ہنس رہی تھی۔ اماں نے کہا، آپ کی اس امانت کو بہت سنبھالا ہے، بہت محنت کی ہے، میں تو منہ مانگی رقم لوں گی۔ اس بڑی عمر کے آدمی نے ایک چیک کاٹا اور اماں کو دیا اور کہا، اپنی مرضی کی رقم بھر لینا۔ میں نے چیک ہاتھوں میں، اماں نے لیتے ہی کہا، چلو شرمین، آج تم اپنے اصل وارث کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں بت بنی بیٹھی تھی، ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنی اولاد کو کیسے اپنے ہاتھوں سے بیچ سکتی ہے؟ تو اس دن جو اس لڑکے نے کہا وہ سچ تھا۔ میں بھاگنے لگی، لیکن اماں نے مجھے پکڑ کے آدمی کے حوالے کر دیا۔ اسی وقت پولیس اور وہ لڑکا پہنچ گئے۔ پولیس نے اماں کو اور باقی لوگوں کو پکڑ لیا۔ وہ بڑی عمر کا آدمی کہنے لگا، میں نے اس لڑکی پر بہت پیسہ لگایا ہے، تم لوگ میری پہنچ کو نہیں جانتے، میں تم سب کو اس دنیا سے رخصت کروا دوں گا۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تمہارے جیسے گھٹیا لوگوں کی جگہ اب جیل میں ہے، وہاں رہو اور اپنی بچی کچی زندگی سلاخوں کے پیچھے گزارو۔ پولیس نے اماں سے پوچھا، یہ لڑکیاں بیچنے کا کام کب سے کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں نے سب کو راہ چلتے کہیں نہ کہیں سے اٹھایا تھا، میں نہیں جانتی یہ سب لڑکیاں کس کی اولاد ہیں، میرا تو بس یہی کام تھا، انہیں پالتی سنبھالتی اور بنا شادی کے آگے بیچ دیتی۔ پولیس کانسٹیبل نے اس عورت کو جسے میں ماں کہتی تھی مارنا شروع کر دیا اور کہا، تم ایک عورت ہو کر دلال بنی رہی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، ایک ایسا برا خواب جس کی تعبیر اتنی بھیانک تھی، گویا محلے والے اماں کے بارے میں صحیح کہتے تھے، اس لیے اماں ہر بار محلہ بدل لیتی تھیں اور ہر لڑکی کی 18 سال ہوتی ہی شادی کر دیتی تھی۔ پولیس ان لڑکی کو بھی ساتھ لے گئی۔ جب کو میری اماں نے کہا تھا یہ لاوارث ہے، سب ساری بات سمجھ آ چکی تھی، اور میں اس لڑکی کی احسان مانتی جس نے مجھے اور بہت سی لڑکیوں کو ان گھٹیا لوگوں کی چنگل سے بچا لیا تھا۔ اور وقت گزر جاتا ہے اور منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام اسجد تھا اور وہ مجھے پسند کرتا تھا، میں نے اسے شادی کر لی، ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ آ کر بس گئے۔ اسجد بہت اچھا انسان ہے، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میرے ماں باپ کون تھے کسی کو بھی نہیں پتا، جس کو ماں سمجھا اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وقت گزر رہا ہے اور بیتے دنوں کی بری یادیں ابھی بھی میرے ذہن سے نکل نہیں رہی۔ لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے انجام کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کرنا چاہا، ان کو ان کی کیے کی سزا مل چکی تھی، لیکن میں اپنے ماں باپ جن کی میں اولاد تھی، ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں اور اسجد ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پر دل میں اپنے ماں باپ کو لے کر ایک کسک باقی تھی۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی ماں باپ کی تلاش جاری ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔